بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاید حقیقت اجناس متعددہ باشد بعض فوق بعض تحت چون حیوان کے بس دھیان فرمائے علماء کرام. مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وہ کلی اگر کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے تو یہ اس کلی کو کلی ذاتی کہتے ہیں. پھر کلی ذاتی بند ہے دو قسموں میں، جنس میں اور فصل میں. جنس کی بات چل رہی ہے تو جنس کی تعریف بھائی جو آخر میں نکلی ہے وہ کیا ہے کہ جنس وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے افراد مختلفۃ الحقائق پر. کس کے جواب میں؟ ما ہوا کے جواب میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جنس وہ کلی ہوتی ہے، یہ تعریف پیچھے پڑی جائے کہ جنس وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک کو نہیں ہوتی، اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے. یہ پڑھی کہ کوئی نہیں ہے. پھر وہ تمام مشترک ہوتی ہے، کیونکہ تمام مشترک نہ ہو تو وہ آگے آ رہا ہے فصل ہوگی. جی اب جو مسئلہ ہے شروع دھیان کریں، جنس کی بات ابھی چل رہی ہے. جنس کی بات چل رہی ہے. ہاں مہربانی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں. ہاں جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں. آخر مولانا مولوی مسئلہ یہ ہے کہ ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں. پھر کریے آپ. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت کے لیے اجناس متعددہ ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت کے لیے اجناس متعددہ ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت کے لیے اجناس متعددہ ہوں. کی سمجھا جائے بھی ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں. پیچھے مسئلہ گزرا ہی سنو. ایک حقیقت کی متعدد جنسیں ایک مرتبے کی نہیں ہو سکتی. ایک حقیقت کی متعدد جنسیں بلکہ وہ فوق اور تحت ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اگر ایک جنس کلو دیے تو دوسری 1.5 کلو دیے، تیجی 2 کلو دیے. مثال طور تے اگر ایک جنس کا ٹھڈ جڑا اندر 100 فرد ہے تو جی اس اگاں ہونی اندر ٹھڈ اس تو وڈا اس 150 فرد پیندا ہے، جی اس تو اگاں اس تو وڈی اندر ٹھڈ 200 فرد پی گیا. جی تو اگر ایک جنس کی ایک حقیقت کی جب متعدد جنسیں ہوں تو وہ ایک مرتبے کی نہیں ہوتی، وہ بلکہ فوق اور تحت ہوتی ہیں، بلکہ اوپر نیچے ہوتی ہیں. اوپر سمجھ آئی یا؟ جن دے فرد جننے زیادہ ہون گے اونی اتا وڈی ہوندی جائے گی. سمجھ آئیے؟ اونی جن دے فرد چوکھے ہوندے جان گے او اتا چلدی جائے گی. جی جن دے فرد تھوڑے ہوندے جان گے او تھلے ہوندی جائے گی. اے مت ان دا معنی کر بعض فوق بعض تحت. اے دوا مسئلہ آ گیا. کی آ گیا؟ دوا مسئلہ آ گیا. بعض فوق بعض تحت. بعض فوق بعض تحت. تو اے مسئلہ پڑے کہ ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں. جب ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہوں تو وہ ساری برابر مرتبے کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ فردوں کے اعتبار سے جس کے فرد جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنی وہ فوق ہو جائے گی، جس کے فرد کم ہوتے جائیں گے وہ تحت ہوتی جائے گی. یہ مطلب ہے اتنے تھلے ہون دا کہ ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہوں گی، ان جنسوں کے فرد برابر نہیں ہو سکتے. یہ مطلب ہے کہ ایک مرتبے کی کہ ان کے فرد یہ نہیں ہے، بلکہ ایک جنس کے جتنے فرد ہیں دوسری کو اس سے زیادہ ہوں گے، یعنی وہ بھی ہوں گے اور اس سے کچھ اور ہوں گے. جو اس سے اوپر ہوگی اس کے سے سارے فرد بھی ہوں گے، کچھ اس کے اپنے بھی ہوں گے. یہ مطلب ہے. چل ہوں مثال پڑ جیسے چون حیوان کے جنس انسان است فوق او جسم نامی است و فوق جسم نامی جسم مطلق است
وفوق جسم مطلق جوہر است. بس ایک مثال دیتے ہیں جو بار بار کتابوں میں چلے گی. انسان ایک حقیقت ہے کہ کوئی نہیں. انسان کی جنس ہے حیوان. کیا ہے؟ حیوان. اور اسی طرح انسان کی جنس جسم نامی بھی ہے. اسی طرح انسان کی جنس جسم مطلق بھی ہے. اسی طرح انسان کی جنس جوہر بھی ہے. گل سمجھیا؟ تو کتنی جنساں ہو گئی انسان دیاں؟ حیوان، جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر. کتنے جنسیں ہوں گے؟ 4 ہوں گے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ کیا کہ ایک مثال دیتے ہیں. ایک مثال دیتے ہیں جیسے انسان ایک حقیقت ہے. انسان ایک حقیقت ہے اور اس کی جنسیں 4 ہیں. اس کی جنسیں 4 ہیں. حیوان بھی اس کی جنس ہے. حیوان بھی اس کی جنس ہے. جسم نامی بھی اس کی جنس ہے. جسم مطلق بھی اس کی جنس ہے اور جوہر بھی اس کی جنس ہے. حیوان کے افراد صرف وہ ہیں جو ذی روح ہے. کون؟ حیوان کے افراد وہ ہیں جو ذی روح ہیں. جسم نامی کے افراد ذی روح بھی ہیں اور درخت بھی ہیں. جسم نامی کے افراد ذی روح بھی ہیں اور درخت بھی ہیں. تو افراد بڑھ گئے نا کہ کوئی نہ. جسم مطلق کے افراد ذی روح بھی ہیں، درخت بھی ہیں اور یہ پتھر بھی ہیں. تو فرد اور بڑھ گئے کہ کوئی نہ ہے؟ بڑھ گئے. جوہر اس کے افراد، جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بنفس ہی ہو. جوہر اس کے افراد سارے حیوان بھی ہیں، سارے جسم نامی والے بھی ہیں. کون؟ درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں اور پتھروں کے علاوہ مجردات یعنی فرشتے جو قائم بنفس ہی ہیں وہ بھی جوہر کے فرد ہے. جو قائم بنفس ہی ہے، خود ہے، یعنی اللہ کے کرنے سے وہ ہے، اس کا وجود ہے، وہ کیا ہے؟ جوہر ہے. جوہر. تو جوہر دے فرد زیادہ نے کندے نالوں؟ جسم مطلق نالوں. تو جسم مطلق دے فرد زیادہ نے کندے نالوں؟ تو جسم نامی دے فرد زیادہ نے کندے نالوں؟ حیوان نالوں. لہذا انسان کے اوپر جنس ہے حیوان. حیوان سے بڑے پیٹ والی کون ہے؟ جسم نامی. وہ اوپر ہو گئی. جسم نامی سے بڑا پیٹ کس کا ہے؟ جسم مطلق. وہ اس سے اوپر ہو گئی. اور اس سے بڑا پیٹ کس کا ہے؟ وہ سے اوپر چلا گیا. یہ مطلب ہے. کل سمجھے کہ کوئی نہیں؟ بھئی انسان ایک حقیقت ہے، اس کی 4 جنسیں ہیں تو سب برابر نہیں ہیں، بلکہ افراد کے اعتبار سے کیا ہیں؟ فوق اور تحت ہیں. جی یہ جس کے فرد کم ہیں وہ نیچے، جس کے فرد زیادہ ہیں وہ اوپر ہوگی. سمجھیے گال کہ کوئی نہیں کی بلا. جیسے انسان اس کی 4 جنسیں ہیں. 4 جنسیں ہیں: حیوان، جسم نامی اور جسم مطلق اور جوہر. تو یہ ایک درجے کی نہیں ہے، تو یہ مختلف درجوں کی ہے. ہاں یہ فوق اور تحت ہے. فوق اور تحت ہے. جس کے فرد زیادہ ہیں وہ اوپر ہے. اوپر ہے اور جس کے تھوڑے ہیں وہ نیچے ہے. تو حیوان سے اوپر ہے جسم نامی. نہ حیوان سے فوق ہے جسم نامی، کیونکہ جسم نامی کے افراد زیادہ ہیں. کس سے؟ حیوان سے. ذی روح بھی ہیں اور درخت بھی ہیں. اور جسم نامی سے فوق ہے جسم مطلق، کیونکہ اس کے افراد زیادہ ہیں. جو حیوان کے افراد بھی اس میں ہیں. ذی روح بھی ہیں، درخت بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں. اور اس سے اوپر ہے، اس سے بڑا پیٹ ہے جوہر کا. اور اس سے فوق ہے جوہر. تو جوہر کے اندر یہ تینوں بھی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ جو اس طرح نہیں ہے، جو قائم بذات سارے ہیں وہ سارے جوہر میں داخل ہیں. کیا ہیں؟ جوہر میں داخل ہیں. جیسے حیوان کے انسان کی جنس ہے، حیوان کے اوپر جسم نامی ہے اور جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے اور جسم مطلق کے اوپر جوہر ہے. جی جیسے حیوان جو کہ انسان کی جنس ہے، حیوان کے اوپر جسم نامی ہے اور جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے اور جسم مطلق کے اوپر جوہر ہے. وآن جنس کے در جواب از مشارکات دران جنس واقعہ شبد آرا جنس قریب خانن. یہاں سے مصنف میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ جنس کی تقسیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جنس کی
तकसीम करते हैं। जिनस दो किस्म होती है, जिनस करीब और जिनस बईद। जिनस दो किस्म पर होती है, जिनस करीब और जिनस बईद। क्या क्या है? यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमत जिनस की तकसीम करते हैं तो जिनस दो किस्म पर होती है, जिनस करीब और जिनस बईद। आँख व लाला। यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमत जिनस की तकसीम करते हैं तो जिनस दो किस्म पर होती है, जिनस करीब और जिनस बईद। गौर फरमाओ इधरों, सारी इबारत फिर तर्जुमा बात करा जब इबारत पढ़े जाए। जिनस के मातात क्या होते हैं? अफराद। क्या होते हैं? तो आप एक फर्द को ले लें, इस फर्द के साथ उस जिनस में जितने अफराद शरीक हैं, जितने बारी बारी इसके साथ मिलाएं, ये जिनस तमाम के दरमियान तमाम मुश्तरक। जेड़े भी दो फर्द लई जाओ, इकट्ठे करो, हर दो के दरमियान ये, तो ये जिनस उनके लिए जिनस करीब होती है। क्या होती है? और अगर जिनस के मातात जो अफराद हैं उसमें से एक फर्द को जिनस के बाज फर्दों से मिलाएं तो ये जिनस तमाम मुश्तरक है। अगर किसी और को मिलाएं तो फिर ये तमाम मुश्तरक न हो। इसको ए जरा पहला फर्द है, पीछे भी किताब में समझाया सी, इसकी नजर से इसको जिनस बईद कहते हैं। इसको जिनस की दो किस्में हैं, कौन सी? वो इस तरह कि जिनस के मातात जितने, मसलन 50, आप एक फर्द को ले लें, इसके साथ बारी बारी सारे मिलाते जाएं, ये जिनस हर बार क्या हो? 50 के दरमियान, तो ये उस पहले फर्द की नजर से। और अगर जिनस के मातात जितने अफराद हैं उनमें से एक फर्द को लेकर बाज को मिलाएं, यानी एक और फर्द को मिलाएं, तो अब तो ये जिनस दरमियान में। लेकिन अगर उसको हटाकर एक और फर्द को साथ मिलाएं तो अब ये तमाम, तो ये जिनस इस पहले फर्द की नजर से जिनस बईद है। क्या है? इसको लेकर हम बाकियों को मिला रहे हैं, इसकी नजर से पहली जिनस जिनस करीब, ये दूसरी समझ आती पई है। हुण जिथे इबारत रोकी है ना, उथों मिसाल पढ़ी है ते फिर अगली गल भी जी तर्जमा कर लो ना। आ जिनस और वो जिनस जो के जमी मुशारकात, उस जिनस में जमी मुशारकात से जवाब में वाक़या हो तो उस जिनस को जिनस करीब कहते हैं। जी। और वो जिनस जो कि उस जिनस में जमी मुशारकात से जवाब में वाक़या हो तो उस जिनस को जिनस करीब कहते हैं। एक वो तकरीर है जो सुनाई है, यहाँ दूसरी तरह लिखी हुई है, मतलब इसका भी वही है कि जिनस की दो किस्में, जिनस करीब और जिनस बईद। जिनस के मातात एक फर्द को लेकर बाकी जितने अफराद हैं बारी बारी बिलाएं, माँ हुआ के साथ सवाल करके जवाब में वही जिनस आए बारी बारी, तो ये जिनस करीब है। और अगर एक फर्द को लेकर बाकी अफराद को मिलाएं, माँ हुआ के साथ सवाल करके बाज के जवाब में तो वो जिनस आए, बाकी बाज के जवाब में वो ना आए, तो ये पहले फर्द की नजर से जिनस बईद है। इस तरह भी तकरीर है, बात एक ही है। किस तरह भला? जिनस के मातात जितने अफराद हैं, एक फर्द को लेकर उसके साथ दूसरे फर्दों को मिलाएं, माँ हुआ के साथ सवाल करें और बारी बारी वही जिन्स जवाब में आए तो ये पहले फर्द की नजर से जिन्स करीब है। और अगर बाज अफराद के साथ मिलाकर माँ हुआ से सवाल करें तो जवाब में आए और बाकी बाज के जवाब में ना आए तो ये उस पहले फर्द की नजर से जिन्स बाइद है। इंज तकरीर करो ता भी ठीक है, जी पहले दसी पीछे गुजर गई ता भी ठीक है कि हर फर्द के दरमियान तमाम मुश्तरक हो तो जिन्स करीब है, मुश्तरक ना हो तो जिन्स एक तकरीर है कि गल एक ही है। बाकी माँ हुआ के साथ सवाल क्या होता है पहले अर्ज कर चुका हूँ
کہ جس سے سوال ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو شے پوری مشترک ہے وہ بیان کرو. گل سمجھیا؟ ہاں جی. ہن مانا کر پھر ایک باری. اور وہ جنس جو کہ اس جنس میں دراں تو مانا کر کے پیچھے ہونا ہے اس جنس میں جمیع مشارکات سے جواب میں واقع ہو. یعنی اس جنس میں جتنے افراد نے ایک ایک فرد نو دوجے نال ملاندے جاؤ تے جواب وچ وہ جنس واقع ہوے تو آ رہا تو اس جنس کو جنس قریب کہتے ہیں. اے ہن مثال پڑھ. چون حیوان کے ڈھانچے با انسان در حیوانیت شریک چون پورا با انسان در سوال جمع کنی جواب حیوان باشد. بس مثلا انسان کے ساتھ حیوان میں، حیوان جنس ہے کہ انسان کے، انسان کے ساتھ ان حیوان میں جتنے شریک ہیں یعنی حیوان کے جتنے فرد ہیں انسان کے ساتھ ملا کر باری باری سوال کرو الانسان والفرس ما ہما، تو جواب کیا ہے؟ انسان اور فرس دونوں کیا ہیں؟ کیونکہ ان کے درمیان جو مشترک شے ہے وہ کیا ہے؟ الانسان والفیل ما ہما، کیا جواب ہے؟ الانسان والحمار ما ہما، الانسان والبقر ما ہما، ہے مطلب ہے. تو لہذا پھر حیوان کیا ہوا انسان کے لیے؟ آخنا جیسے حیوان جنس ہے، اس کے ماتحت جو افراد ہیں ان میں سے ایک فرد ہے انسان. اس کے ماتحت جو افراد ہیں ان میں سے ایک فرد ہے انسان. تو انسان کے ساتھ جتنے بھی حیوانیت میں شریک ہیں، انسان کے ساتھ جتنے بھی حیوانیت میں شریک کیا مطلب حیوان کے افراد ہے ان میں سے جس کو بھی انسان کے ساتھ ملاؤ، ان میں سے جس کو بھی انسان کے ساتھ ملاؤ تو جواب میں حیوان ہی آتا ہے. الانسان والفرس ما ہما، جواب کیا ہے؟ حیوان. انسان اور فرس ان کے درمیان تمام مشترک کیا شے ہے تو کیا جواب ہے؟ الانسان والفیل الانسان والحمار الانسان جی والبغل، یہ سارے تو کیا کہنا ہے؟ تو لہذا پھر حیوان انسان کے لیے جیسے حیوان کے جو کچھ یعنی جتنے افراد انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہیں، جب اس کو مراد ان کو باری باری انسان کے ساتھ سوال میں جمع کرے تو کیویں آخیا الانسان والفرس ما ہما، الانسان والحمار الانسان والاسد ما ہما، مثال کے طور پر. کل سمجھیا؟ تو جواب حیوان ہوتا ہے. لہذا حیوان کیا ہوا انسان کی؟ ہاں جی. جیسے حیوان کے جو کچھ انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہے جب اس کو انسان کے ساتھ سوال میں جمع کرے تو جواب حیوان ہوتا ہے. وہاں جنس کے جنس کے در جواب از جمیع مشارکات واقع نہ شود آرا جنس بعید خانن. بس تو جنس کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان میں سے ایک فرد کو لے کر اس کے ساتھ باقی افراد کو ملائیں تو باری باری سوال کرتے جائیں. بعض کے جواب میں تو جنس آتی ہے، بعض کے جواب میں وہ جنس نہیں آتی. لہذا یہ جنس اس پہلے فرد کے لیے کیا ہے؟ یہ دوسری صورت آ گئی. جنس کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان میں سے ایک فرد کو لے کر باقی فردوں کو باری باری ملائیں. سوال کئی شیان کرتے ماں ہوبا مراد 6 نے ہو جی. بعض کے جواب میں تو جنس آئے اور بعض کے جواب میں وہ جنس نہ آئے تو یہ جنس اس پہلے فرد کی نظر سے جنس بعید ہے. اور وہ جنس جو کہ جمیع مشارکات سے یعنی جمیع مشارکات سے جب سوال کرے باری باری جواب میں واقع نہ ہو تو اس جنس کو جنس بعید کہتے ہیں. اور وہ جنس جو کہ جمیع مشارکات سے جواب میں واقع نہ ہو تو اس جنس کو جنس بعید کہتے ہیں. جو کہ جمیع مشارکات
متحرکات سے جواب میں واقع نہ ہو تو اس جنس کو جنس بعید کہتے ہیں. چون جسم نامی کے مشترک میان انسان و حیوانات و نباتات لیکن جواب سوال از انسان و نباتات قول میں شود بدر بدل جواب سوال از انسان و حیوانات دیگر مقول میں نمے شود. بس اب اس کی مثال دیتے ہیں. بس جسم نامی کون؟ جسم نامی یہ انسان کے جنس ہے کہ نہیں؟ انسان کے ساتھ جسم نامی میں کون کون شریک ہیں؟ سارے ذی روح بھی اور جو بڑھنے والے ہیں. کون؟ درخت. الانسان والشجر ماہما. اگر یہ سوال کریں پھر درختاں میں جو عربی چ وکھرے وکھرے نام ہے، ککر، ٹالی، وکھری وکھری جنساں نے، سمجھیا؟ تو الانسان والشجر ماہما، ان کے درمیان جو پوری مشترک شے ہے وہ کیا ہے؟ جسم کون ہے وہ؟ کیڑا جسم؟ انسان اور شجر کے درمیان جو پورا مشترک ہے وہ کیڑی شے ہے؟ جسم نامی. اب تو جواب میں جسم نامی آتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر انسان کے ساتھ فرس کو ملائیں الانسان والفرس ماہما تو اب جواب میں جسم نامی آتا ہے؟ اس لیے کہ جسم نامی ان کے درمیان تمام مشترک نہیں ہے، ان کے درمیان پورا مشترک کون ہے؟ وہ حیوان جواب میں آئے گا. تو اب انسان کے ساتھ جسم نامی میں جتنے شریک ہیں بابا جی، بعض کو ملائیں تو جسم نامی جواب بنتا ہے، باقی بعض کو ملائیں تو جواب. لہذا جسم نامی انسان کی کیا بنی؟ کیڑی جنس؟ جنس بعید بنی کہ ہاں جی. جیسے جسم نامی یہ جنس ہے انسان کی، یہ جنس ہے انسان کی، تو انسان کے ساتھ جتنے بھی شریک ہیں جسم نامی میں، جتنے بھی شریک ہیں جسم نامی وہ میں، کون ہے؟ وہ سارے ذی روح بھی ہیں، سارے حیوان بھی ہیں، وہ اور درخت بھی سارے جنیاں قسماں دے ہیں، وہ سارے جسم نامی ہیں کہ کوئی نہیں ہے؟ اور جے نامی نہ ہون تے کملے تے لا کے پانی کو پوندے رہندے ہو. ہاں بھائی، جتنے بھی انسان کے ساتھ بڑی بڑی شریک بڑی ہیں، جوار ہوئی بندہ وچ لک جاندا ہے. ان میں سے شجر کو اگر ملا کر سوال کرے انسان کے ساتھ الانسان والشجر ماہما، اب تو جواب اب جواب جسم نامی ہوگا، کیونکہ ان کے درمیان جو مشترک شے ہے وہ کون ہے؟ جسم نامی ہے. لیکن اگر انسان کو کے ساتھ انسان کے ساتھ فرض کو ملا کر سوال کرے، ماہوا کے ساتھ سوال کرے تو اب جنس میں اب جسم نامی تو دونوں ہیں لیکن ان کے درمیان پورا مشترک جسم نامی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ حیوان ہے. حیوان ہے. تو لہذا جسم نامی انسان کی نظر سے یہ جنس بعید ہے. تو جب جسم نامی بعید ہے تو جسم مطلق 10 کوڑی بڑا ہے، وہ بھی کی بڑے انسان واسطے، اور جور بھی اے مطلب ہے. ایک جنس قریب ہے انسان دی کون؟ تے باقی 3 جنس بعید ہے. تے جس لئے کئی جنساں ہون تے انہاں وچ بہت مختلف ہون تے پھر بہت دے مرتبے کڈی دینے. اگلا سبق او آ رہا ہے، گل سمجھیا؟ پیچھے بھی ایک بار مرتبے کڈے سن جی. جیسے جسم نامی جو کہ مشترک ہے، ہاں جسم نامی کہ مشترک ہے درمیان انسان کے اور حیوانات کے اور نباتات کے. مشترک ہے تو مطلب یہ بھی سارے ایک دے فرد نے. کون؟ انسان بھی، باقی حیوانات بھی، نباتات سارے کی نے جسم نامی دے فرد. لیکن انسان سے نباتات کے ساتھ سوال کے جواب میں بولی جاتی ہے. کون بولا جاتا ہے؟ اور انسان سے دوسرے حیوانات کے ساتھ سوال کے جواب میں بولی نہیں جاتی. لیکن درا جا حیوان مقول خواہد شد، لکھیا تھلے کوئی نے لکھیا؟ ہاں جی.
جیسے جسم نامی کے مشترک ہے درمیان انسان کے عقید مانا جو کہ بھی ٹھیک ہے شابہ ٹھیک ہے انسان کے اور حیوانات کے اور نباتات کے یہ سارے افراد بن گئے. ہوں سوال لیکن انسان سے نباتات کے ساتھ سوال کے جواب میں بولی جاتی ہے کون بولا جاتا ہے بولا جاتا ہے کون جسم نامی جی. اور انسان سے دوسرے حیوانات کے ساتھ سوال کے جواب میں نہیں بولا جاتا کون جسم نامی. جسم نامی. گل سمجھے ہی. لہذا جسم نامی انسان کے لیے کیا بنا جنس واحد ہے. اور جسم مطلق تو پھر اس سے بھی اوپر ہے اور جوہر اس سے بھی بعید ہے. گل سمجھیا. آج جو سبق پڑھا ہے نا حضور والا وہ یہ ہے یہ جنس کی بات چل رہی ہے جنس کی کہ جو کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے اس کلی کو کلی ذاتی کہتے ہیں. وہ بند ہے دو فردوں میں کس میں جنس اور فصل میں. تو جنس کی بات چل رہی ہے. مسئلہ چلتے چلتے یہاں پہنچا ہے کہ ایک جنس کے ایک کیا مسئلہ پہنچا ہے کہ کتنے گیا ہوا ہے. اچھا جی ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں. جب ایک حقیقت کی کئی جنسیں ہوں تو ایک درجے کی نہیں ہوتی بلکہ فوق اور تحت ہوتی ہیں افراد کی کمی بیشی کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ کمال ہے ذرا. آگے اس کی مثال دی ہے جیسے حیوان ہے جو انسان کی جنس ہے اس سے اوپر جسم نامی ہے کیونکہ اس کے فرد اس سے زیادہ ہیں. اس کے اوپر جسم مطلق ہے کیونکہ اس کے فرد اس سے بھی زیادہ ہیں. اس کے اوپر جوہر ہے کیونکہ اس کے فرد اس سے بھی زیادہ ہیں. مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا جنس دو قسم ہے جنس بعید اور جنس قریب. جنس قریب کہ جس جنس کے ماتات جتنے افراد ہیں ان میں سے ایک فرد کو لے کر دوسروں کو ملا کر باری باری ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں ہر بار وہی جنس آئے تو وہ جنس اس پہلے فرد کے لیے کیا ہے جنس قریب ہے. جیسے مثال دی ہے حیوان کی. یہ انسان کی کون سی جنس ہے جنس قریب ہے. اور اگر جنس کے ماتات جتنے افراد ہیں ان میں سے ایک فرد کو لے کر باقی کو باری باری سوال کرے تو بعض کے جواب میں وہ جنس آئے باقی بعض کے جواب میں وہ جنس نہ آئے تو یہ جنس اس پہلے فرد کے لیے جنس واحد ہے. جنس واحد ہے. جیسے اس کی مثال کیا دی ہے جسم نامی. کون جسم